محمد رسول اللہ کے دادا کا ریئل نام معلوم نہیں ہے، پشپا 2 نے کتنا پیسہ کمایا ہے، فلم میں کتنا پیسہ کمایا، یہ سب نوجوانوں کو پتا ہے۔ میں نے 3 روز پہلے ایک جگہ پروگرام تھا کرناٹکا میں نے وہاں پہ ان کو کہا تھا، اس پورے بھرے مجمع میں نے کہا تھا کہ ذرا بتاؤ میرے نوجوانوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام ہے؟ دادا کا تو میسج آیا، خبر ہے عبد المطلب۔ ہم نے کہا کہ یہ نام نہیں، یہ نام تو ہے، اصل نام کیا تھا عبد المطلب کا وہ بتاؤ۔ دادا کا ریئل نام عبد المطلب نہیں ہے۔ تو کل میسج آتا، کل خبر آتی ہے وہاں سے کہ مولانا ہم تو تحقیق کے ادھر ادھر، ہمیں نہیں پتا چلا، آپ ہی بتا دیجئے۔ یعنی ہمیں محمد رسول اللہ کے دادا کا ریئل نام معلوم نہیں ہے، پشپا 2 نے کتنا پیسہ کمایا ہے، فلم میں کتنا پیسہ کمایا، یہ سب نوجوانوں کو پتا ہے۔ کوریکس کی شیشی کہاں ملتی ہے ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے، اور نیٹرا بیٹھ کے وہ ٹیبلٹ کہاں ملتا ہے، سولیسن کہاں سونگنا ہے بیٹھ کر کے۔ اس سے بہتر ہے کہ ٹوائلٹ اور باتھ روم سونگ لیجئے، سولیسن سونگنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کے بھائی بہت اچھا ہے؟ جتنی دیر تک مسلمان نشے میں رہے گا، ایمانی روحانیت، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ لا یؤمن لا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن، رواہ البخاری۔ قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے، اس کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن نشیلی پدارتھ کا استعمال کرتا ہے، نشے میں ہوتا ہے، یعنی شراب پیتا، کوریکس پیتا، نیٹرا بھیٹ کھاتا ہے اور کسی بھی طرح سے نشہ کرتا، جیسے ہی نشہ کا گھونٹ اندر جائے گا تو فوراً، چونکہ وہ ناپاک ہے اور ایمان پاک ہے، تو اس لیے جہاں ناپاکی جاتی ہے ایمان پاک نور نہیں رہ سکتا، تو ایمان کا نور نکل جاتا ہے باہر۔ جب تک نشے کی حالت میں ہوگا اس وقت تک ایمان کا نور اس کے اندر نہیں ہوگا۔ بعض مفسرین نے، محدثین نے اس حدیث کی یہ وضاحت کی، اگر نشے کی حالت میں کسی شرابی کی موت ہو جاتی ہے تو چونکہ ایمان تو اندر تھا ہی نہیں، مر گیا تو کفر کی حالت میں مرے گا، کبھی وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے کہا اللہ نے جوانی دی ہے میرے نوجوانوں، شراب پینے کے لیے نہیں، کوریکس پینے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرو، تہذیب دار بنو، سلیقے مند بنو، اپنی زندگی کا ایک گول سیٹ کرو، دنیا تمہاری قدموں پہ ہوگی۔ ہمیں اس بات پر گرو ہے کہ سیمانچل کے لوگ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ محنتی ہوتے۔ آپ محنتی ہیں، آپ کے پاس سورسز کی کمی ہے میں جانتا ہوں، لیکن محنت کیجئے، اپنا راستہ خود بنائیے، دنیا کی سپر پاور طاقت کو آپ جھکا سکتے۔ اسرائیل کو اگر لوہے کے چنے کسی نے چبوائے، وہ اسرائیل جس کے پاس ٹیکنالوجی کے جدید ہتھیار تھے، دنیا کے اندر دوسری سب سے بڑی سپر پاور طاقت اگر کوئی تھی تو اسرائیل تھی۔ اسرائیل کو اپنی طاقت پر گرو تھا، اسرائیل کے ملک کے اوپر کوئی ایک بندوق گولی نہیں چلا سکتا تھا، ایک بم نہیں پھینک سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس آئرن ڈوم ہے، یعنی اگر کوئی اس کے ملک میں میزائل داغے گا تو اس آئرن ڈوم کے اندر ایسی ٹیکنالوجی، وہ ہواؤں میں اس کو ٹریک کر کے وہیں پر نشٹ کرتی ہے۔ ایسی طاقت والے ملک کو اگر کسی نے دھول چٹایا ہے تو وہ غزہ پٹی کے 5000 نوجوان ہیں جن کے سر پر ٹوپی اور داڑھی، جن کے سینے میں قرآن ہے۔